اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے ایپیسوڈ میں اب ہم نیکسٹ آیا پر فوکس کرنے والے ہیں۔ نیکسٹ آیا کون سی ہے کہ الذی یوسوس فی صدور الناس۔ اب یہاں پر الذی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ جو، مطلب کہ اب بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو وسوسہ ڈالنے والا ہے، جو آتا ہے اور پھر سے غائب ہو جاتا ہے لیکن پھر وہ آتا ہے، یہ اس کا ویک پوائنٹ بھی ہے اور یہ اس کی ڈٹرمینیشن، اس کی کنسسٹنسی کو بھی شو کرتا ہے کہ وہ ہمیں نیک اعمال میں ایسے ہی نہیں چھوڑ دے گا، وہ پوری کوشش کرے گا ہمیں بھٹکانے کی۔ اور ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ جب ہمارا دل غفلت کے اندھیرے میں ڈوبا ہوگا تبھی وہ آ کر ہمیں افیکٹ کر سکتا ہے، تبھی وہ آ کر ہمیں اپنے وسوسے کے ٹریپ کے اندر لے سکتا ہے، ہمیں ڈپریشن، انگزائٹی، ہمارے ریلیشن شپ کو خراب کر سکتا ہے، ہمارے عبادات کے معاملات کو خراب کر سکتا ہے، ہمارے اپنی ذات کے ساتھ معاملات کو خراب کر سکتا ہے۔ اور اگر ہم اللہ کے ذکر کے ساتھ تعلق میں رہیں گے، اللہ کی یاد میں مصروف رہیں گے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک کنیکشن ہے ہمارا، اسپریچول کنیکشن، دین اس کے وسوسے ہمیں نقصان نہیں پہنچا پائیں گے، اللہ کا ذکر ہمیں اس چیز سے بچا لے گا۔ اب یہاں پر ہے کہ وہ جو وسوسہ ڈالتا ہے، اب وہ وسوسہ ڈالنے والا، ادھر یہاں پر جو ٹینس استعمال ہوا ہے نا ان گرامر، یہ ہے پریزنٹ ٹینس، یوسوسو، یہاں پر یا بگننگ ہے، یوسوسو، وہ جو وسوسہ ڈالتا ہے، اٹس ا پریزنٹ ٹینس۔ پریزنٹ ٹینس کو یہاں پر کیوں استعمال کیا گیا؟ یہ شو کرتا ہے کنٹینیوٹی کو، کنٹینیوٹی آف ایکشن، کہ یہ وہ ایکشن ہے کہ جو ون ٹائم پرفارم نہیں کیا جا رہا، یہ ان اے سائیکل پرفارم ہو رہا ہے کہ بار بار کنٹینیوسلی اس ایکشن کو پرفارم کیا جا رہا ہے۔ دین اب ہم موو کرتے ہیں نیکسٹ ورڈ کے اوپر، فی صدورن۔ اب فی صدورن ہمارا یہاں پر اس کی ایکسپلینیشن جو ہے وہ ریکوائرڈ ہے۔ شیطان وسوسہ کہاں ڈالتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ادھر فی قلوب الناس استعمال نہیں کیا۔ قلوب کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کے دلوں کے اندر، دل کا لفظ استعمال نہیں کیا اللہ نے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ صدر کے اندر، ان دا چیسٹ، ٹو دا چیسٹ بھی نہیں کہا، ان دا چیسٹ کا ہے۔ ٹو دا چیسٹ اگر ہوتا تو یہاں پر ہوتا آپ کا ورڈ الا صدورن، یہاں پر مطلب بنتا ٹو دا چیسٹ، کہ سینوں کی طرف، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بولا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر استعمال کیا ہے فی صدورن، ان دا چیسٹ، مطلب سینے کے اندر وہ وسوسہ ڈالتا ہے۔ یہاں پر یہ بہت امپورٹنس رکھتا ہے الفاظ کا چناؤ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے ہمیں ایک بہت ڈیپ پوائنٹ سمجھایا ہے۔ وہ ڈیپ پوائنٹ ہے کیا؟ وہ ڈیپ پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں، یہ ٹیچ کر رہے ہیں کہ ہماری جو چیسٹ ہے نا، اس کے اندر ایک بہت امپورٹنٹ آرگن ہے، اور وہ کیا ہے؟ قلب، ہارٹ۔ اور ہمیں قلب کی حفاظت کرنی ہے۔ اور قلب کی حفاظت کیسے ہوگی؟ قلب کی حفاظت یہ ہے کہ ہم نے چیسٹ کو پروٹیکٹڈ رکھنا ہے۔ اب ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ایک بہت ہی خوبصورت انالوجی کے ساتھ ایکسپلین کیا ہے۔ اب میں پہلے آپ لوگوں کے سامنے اس انالوجی کو ایکسپلین کرتی ہوں، اینڈ دین آپ اس پوائنٹ کو بہت اچھے سے سمجھ جائیں گے کہ ہم نے اپنی چیسٹ کو کیسے پروٹیکٹڈ رکھنا ہے، ٹو پروٹیکٹ آور ہارٹ۔ اب یہ انالوجی کیا تھی کہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مثال، اس مثال سے ہمیں یہ سمجھایا کہ اس طرح سے سمجھو کہ جو دل ہے نا، وہ ایک محل ہے، ایک کاسل ہے، ایک محل کی تصویر اپنے دماغ کے اندر لے کر آئیں۔ اب جو محل ہوتا ہے وہ ایسا تو نہیں ہوتا کہ وہ فوراً سے اس کا ڈور جو ہے وہ اوپن ہو جائے، ظاہری بات ہے، اس سے پہلے ایک فیلڈ آتی ہے اس کے اراؤنڈ، یا بیسیکلی گارڈن کہہ لیں کہ ایک بڑا سا گارڈن ہوتا ہے، اینڈ دین اس کے مڈ میں آپ کا محل موجود ہوتا ہے، بڑا سا محل۔ اب یہ جو فیلڈ ہے نا، یہ ایک ڈسٹینس ہوتا ہے اس دل کے اور اس فیلڈ کے درمیان، ایسا ہی ہے۔ یہ انالوجی، یہ مثال اب اپنے دماغ کے اندر رکھیے گا۔ اب کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا ہے؟ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ ہمیں اس مثال سے سمجھاتے ہیں کہ یہ جو کاسل ہے نا، یہ آپ کا قلب ہے، اور یہ جو فیلڈ ہے، آؤٹ سائڈ فیلڈ، یہ ہے آپ کی چیسٹ، اور جو شیطان ہے وہ اس چیسٹ کے اندر گھومتا ہے، اس کی جو ایکسس ہے نا وہ اس چیسٹ تک ہے، وہ اس چیسٹ سے ہی اندر کی طرف آئے گا صرف اس وقت جب یہاں کا دروازہ کھلے گا۔ آپ کسی بھی محل کے اندر داخل کب ہوتے ہیں؟ جب اس محل کا دروازہ کھلتا ہے۔ محل کے دروازے کو کھولے بغیر تو اندر نہیں جا سکتے آپ، ورنہ آپ کہاں پہ رہیں گے؟ آپ اس آؤٹ سائڈ فیلڈ کے اندر رہیں گے نا۔ اب شیطان کیا کرتا ہے؟ وہ وسوسہ ڈالتا ہے، وہ اس آؤٹ سائڈ فیلڈ کے اندر ہے۔ یہاں پر میں دوسرے کلرز کے ساتھ، پین کے ساتھ اس کو کر لیتی ہوں تاکہ میں ایزیلی آپ کو سمجھا سکوں۔ اب یہ تھا کیا؟ آپ کا قلب، اور اس کو سمجھ لو کہ یہ ہے محل، اور یہ پوری جو فیلڈ ہے یہ کیا ہے؟ آپ کی چیسٹ۔ شیطان کی ایکسس کہاں تک ہے؟ اس آؤٹ سائڈ فیلڈ میں۔ یہاں پر وہ کیا ڈالے گا؟ وسوسہ۔ یہاں پر وہ آ کے وسوسہ ڈال۔ اب جیسے ہی یہ جو انسان ہے نا، یہ اللہ کا ذکر کرتا ہے،
تو کیا ہوتا ہے کہ یہ شیطان اس فیلڈ سے دور جاتا ہے, یہاں سے اس کی ایکسس دور, پھر دور, پھر دور, پھر دور, بہت دور ہوتی چلی جاتی ہے اس قلب سے. جتنا وہ اللہ کے ذکر کو بھولے گا اتنی ہی اس کی ایکسس اس قلب کی جانب نزدیک ہو جائے گی. اور یہاں پر ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, وہ یہ کہ جب ایک انسان اللہ کے ذکر کو بھول جاتا ہے تو پھر وہ کیا مثال ہے. یہ تو یہاں پر ہم نے وہ اگزامپل دی نا کہ جو انسان اللہ کے ذکر میں مصروف ہے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے, اپنی نماز کا خیال رکھ رہا ہے, قرآن کی تلاوت کر رہا ہے, اللہ کا ذکر کر رہا ہے, جو حلال ہے اس کو اس کی جانب وہ انکلائن ہوتا ہے اور حرام سے رکتا ہے, اپنے آپ کو وہ ایک پروٹیکٹڈ زون کے اندر رکھے ہوئے ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی حفاظت کر رہا ہے, اس کو اپنی ذات سے محبت ہے. اس کو سیلفشنس نہیں کہتے, اس کو سیلف لو کہتے ہیں, کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کا ایک آرٹ ہیں اور اللہ تعالیٰ کے آرٹ کو آپ نے پروٹیکٹ کرنا ہے. اگر آپ اللہ تعالیٰ کے اس آرٹ کو خراب کرتے ہیں, اس کی کیئر نہیں کرتے, اس کی طرف توجہ نہیں دیتے اور فار گرانٹیڈ لیتے ہیں, تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی آپ اللہ تعالیٰ کے اس آرٹ کو ڈی ویلیو کر رہے ہیں جو کہ آپ خود ہیں. تو یہاں پر کہنے کا کیا مقصد ہے کہ جب انسان ذکر اللہ میں مصروف رہتا ہے تو اس کا قلب پروٹیکٹڈ ہے, اور ذکر اللہ میں یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں جو پہلے میں نے ایکسپلین کی ہیں, اور اس شیطان کی ایکسس صرف اس فیلڈ تک ہے, اور وہ اس فیلڈ سے اندر آپ کے قلب کو نہیں ٹچ کر سکتا, وہ اندر کی جانب نہیں جا سکتا. لیکن جیسے ہی آپ ذکر اللہ کو بھولیں گے, آپ اپنی نماز کو چھوڑ دیں گے, آپ نماز کی حفاظت کرنا چھوڑیں گے, آپ کے نماز کی امپورٹنس کم ہو جائے گی, عبادت آپ کے اوپر بھاری پڑنے لگ جائے گی, ذکر آپ بھولنے لگ جاؤ گے, آپ کو استغفار کیے ہوئے دن گزر جائیں گے, درود پاک پڑھنا آپ کو یاد نہیں رہے گا, آپ قرآن کی تلاوت آپ کے دن کا پارٹ نہیں ہوگی. تو اس طرح کیا ہوگا کہ یہ جو فیلڈ ہے اب یہ پروٹیکٹڈ نہیں رہی نا, اب یہ ہارٹ پروٹیکٹڈ نہیں ہے, تو یہاں پر اس کی اندر کی جانب ایکسس بڑھنا شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اس کی جب اندر کی جانب ایکسس بڑھنا شروع ہو گئی ہے تو مجھے بتائیں, ایک محل جو کھنڈر بن چکا ہو, کافی عرصے سے اس کے دروازے, اس کے کھڑکیاں کھلی ہوئی ہوں, تو یہ جو فیلڈ ہوتی ہے یہ گارڈن نہیں رہتی, یہ گارڈن نہیں رہتی. یہاں پر خاردار جھاڑیاں ہوتی ہیں, جگہ جگہ پر ویران درخت ہوتے ہیں, خاردار جھاڑیاں ہوتی ہیں, اور یہ جو ان سائڈ ہوتا ہے نا, یہاں پر جو محل ہوتا ہے اس کی دروازے کھڑکیاں کھلے ہوتے ہیں. یہاں پر کیا رہتے ہیں؟ یہاں پر چمگادڑیں رہتی ہیں, یہاں پر کیڑے مکوڑے رہتے ہیں, یہاں پر سانپ رہتے ہیں, یہاں پر پرندے نہیں رہتے, تتلیاں نہیں رہتی, یہاں پر پھول نہیں آتے, یہاں پھل نہیں آتے. یہ ہے وہ مثال کہ وہ انسان جو اللہ کے ذکر کو بھول جاتا ہے, یہ ایسی مثال ہے جیسے ایک محل کھنڈر بن چکا ہو, اور کھنڈر میں کوئی بھی زیادہ دیر نہیں رکتا, ایون وہاں پر جاتے ہوئے بھی اس کو وحشت ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہو جاتے ہیں, ان کے دل اتنے کھنڈر بن چکے ہوتے ہیں کہ ان کے اپنے اندر وحشت ہوتی ہے. وہ اکیلے پن میں تو وہ رہ ہی نہیں سکتے, اپنے ساتھ وہ وقت ہی نہیں گزار سکتے. ان کے لیے جو کوائٹ ٹائم ہوتا ہے وہ ایک قسم کی سزا بن جاتا ہے, کیونکہ ان کا اپنا اندر ایک وحشت کے عالم میں ہوتا ہے, اور وہ وحشت کا عالم ان کو اندر ہی اندر سے کھا رہا ہوتا ہے, اور وہ وحشت نہ صرف ان تک بلکہ باہر دوسروں تک بھی پہنچ رہی ہوتی ہے. یہ ہے وہ مثال جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا ہے کہ الا صدور الناس نہیں, اللہ تعالیٰ نے کہا فی صدور الناس, کہ ٹو دا چیسٹ نہیں ہے, ان دا چیسٹ ہے, ان دا فیلڈ ہے. وہ فیلڈ کے اندر آئے گا, وہ یہاں پر سرکل کرے گا, وہ یہاں پر اپرچونٹی تلاش کرے گا, کسی طریقے سے اس کو اندر جانے کا موقع ملے. ذکر اللہ کا اگر دروازہ وہاں پر لگا ہوا ہے نا, وہ دروازہ اس کو پروٹیکٹ کر رہا ہے قلب کو, تو وہ اندر انٹر نہیں ہو سکتا. اور جیسے ہی وہ کوئی وسوسہ ڈالے گا, اس ذکر کرنے والے کو سمجھ میں آ جائے گی کہ نہیں یہ وسوسہ ہے اور مجھے اس سے بچنا ہے, وہ اللہ کا ذکر کرے گا, وہ شیطان پھر یہاں سے دور چلا جائے گا. پھر وہ آئے گا, وسوسہ ڈالے گا, پھر وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے, وہ پھر دور چلا جائے گا. اور اگر وہ اللہ کا ذکر نہیں کر رہا تو وہ اندر آئے گا, پھر اندر آئے گا, پھر اندر آئے گا, پھر اندر آئے گا, اور پھر اندر چلا جائے گا, اور یہ قلب اس کا مسکن بن جائے گا. یہاں پر اب اس ایپیسوڈ کو اینڈ کرتے ہیں. آئی ہوپ کہ اب اس انالوجی کے ساتھ جو ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کے ایکسپلین کی ہوئی ہے, اس سے بہت اچھے طریقے سے آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی کہ چیسٹ کے اندر وسوسہ وہ کیسے ڈالتا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے قلوب کا لفظ استعمال کیوں نہیں کیا, اور ہمیں اپنے قلب کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اپنے صدر کو پروٹیکٹ کرنا ہے. اور یہاں پر یہ جو صدور ہے یہ بیسیکلی صدر کا پلورل فارم ہے. پلورل فارم یہاں پر کیوں استعمال ہوئی ہے, صدر اینڈ صدور, صدور از دا پلورل فارم. پلورل فارم اس لیے ہے تاکہ ہمیں یہ بتایا جائے کہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اس چیز سے محفوظ رہ سکے, سب کی طرف وہ وسوسہ ڈالے گا, کسی ایک کا صدر نہیں ہے, یہ سب کے لیے ہے, اور سب نے اپنے آپ کو ایک پروٹیکٹڈ فارم میں رکھنے کے لیے اللہ کے ذکر کے ساتھ جڑنا ہے. اب کل کے ایپیسوڈ میں ہم یہ سیکھیں گے کہ وہ کون لوگ ہیں جن کے دل کے اندر شیطان داخل ہو چکا ہے. ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارا قلب شیطان کے لیے اوپن ہو چکا ہے یا نہیں ہے, ہمارا کلوز ہارٹ ہے یا اوپن ہارٹ ہے.
ہمارا دل ریجڈ ہو چکا ہے یا نہیں. ہمارا دل ایک محل اور باغ کی مانند ہے. ابھی ہماری چیسٹ باغ ہے, ہمارا دل اس باغ کے اندر موجود محل ہے. اور اگر ہم ذکر اللہ کے اندر موجود نہیں ہیں, ذکر اللہ سے خود کو پروٹیکٹ نہیں کر رہے, تو ذکر اللہ کے بغیر کیا ہو جائے گا کہ ہمارا دل کھنڈر بن چکا ہوگا, اور وہ پوری کی پوری جو فیلڈ ہمارے لیے باغ تھی وہ خاردار جھاڑیوں کا ایک میدان بن چکی ہوئی ہوگی, جہاں پر سوائے کیڑے مکوڑوں اور سانپ اور موذی جانوروں کے علاوہ کچھ بھی موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اب کل کے ایپیسوڈ میں یہ دیکھیں گے کہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے دل کے اندر وہ انٹر ہو چکا ہے یا نہیں. جزاکم اللہ خیر, فی امان اللہ.